السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان جیت چکا ہے۔ عمران خان پر جو ریڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اس ریڈ لائن کو 8 فیبروری کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب اس 8 فیبروری کا ماتم ہر جگہ پر کیا جا رہا ہے، اور 8 فیبروری نے جو عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور عمران خان مخالفین کے اعصاب پر ایسے سوار ہوا ہے کہ وہ کہیں سے نکل ہی نہیں رہے، عمران خان کے چنگل سے نکل ہی نہیں رہے۔ عمران خان جیت چکا ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ لوگ تھے، جن کے سہارے پر پی ڈی ایم کھڑی تھی، آج ان میں سے کافی سارے پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں، چاہے اس میں فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے اس میں محمود اچکزئی ہوں، چاہے اس میں یہ اختر مینگل ہوں، چاہے اس میں شاہد خاقان عباسی ہوں، زبیر عمر ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں۔ بہت سے پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے، جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم اب حکومت تو بنا چکی ہے، دوبارہ بیساکھیوں پر کھڑی تو ہو چکی ہے، لیکن ان کے لیے جو کرسی ہے وزیر اعظم شپ کی، وہ کانٹوں کی سیج بن چکی ہے، اور یقیناً اس کرسی پر اب اتنے بڑے کانٹے ہیں کہ بیٹھنے والے کو ہمیشہ وہ چبھتے ضرور رہیں گے۔ جب تک وہ اس کرسی پر بیٹھا رہے گا وہ چبھتے رہیں گے۔ آج پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے، لیکن ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، حواس باختہ تھے، ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے جب تقریر کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر بننے پر اپنے جو حمایت یافتہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لیڈر آف اپوزیشن منتخب کیا۔ یقیناً وہ لیڈر آف اپوزیشن کے بھی اہل نہیں تھے اس وقت جو ان کا حال کیا ہے 17 سیٹوں کی بنیاد پر، تو وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے جب تقریر کی تو ان کے جو ہے وہ چھکے چھڑا دیے گئے۔ پہلے تو پی ٹی آئی نے ان کی تقریر دکھانا بند کر دی کیونکہ اس کے پیچھے عمران خان کی تصویر تھی، لیکن پھر جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر دوبارہ ان کی تقریر جو ہے وہ پی ٹی وی پر نشر کی جانے لگی، لیکن سائیڈ اینگل سے، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے چاروں طرف سے عمر ایوب کے اوپر عمران خان کے سٹیکر لگا دیے جو کہ دیکھے جا رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے ان پر۔ اور پارلیمنٹ میں جب عمر ایوب صاحب نے تقریر کی تو ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے، یہ پریشان تھے، بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے کہ جی ہم بس کریں، ہماری بےعزتی کرنا بس کریں، پول کھولنا بند کریں، لیکن عمر ایوب صاحب بھی ڈٹ گئے اور تقریباً 2 گھنٹے کے قریب انہوں نے اپنی تقریر کی۔ اور عمر ایوب صاحب نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ پی ڈی ایم حکومت نے جو ہمارے اوپر ظلم و تشدد کیے ہیں، ہماری پختون روایات کو روندا گیا ہے، ہمارے گھروں میں گھس کر پولیس نے ہماری بچیوں کو تنگ کیا، ہماری عورتوں کو تنگ کیا، ہماری عورتوں کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور اسی طرح ہمارے نامینیشن فارم چھینے گئے، اور پھر فارم 45 میں جو ریگنگ کی گئی فارم 47 میں، تو اس طرح انہوں نے ڈیٹیل میں کافی زیادہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر عمران خان پر فائرنگ کی گئی، ڈائریکٹ ان کو فائر لگے، لیکن انہوں نے لوگوں کو مشتعل ہونے سے روکا، وہ ہنستے ہوئے وہاں سے نکلے، کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اور اسی طرح 9 مئی بھی انہوں نے کہا کہ پلانٹڈ ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کی فیئر ٹرائل کیوں نہیں کرواتے؟ فیئر ٹرائل جوڈیشل آپ سپریم کورٹ کا ایک پینل بنا دیں، وہ اس کی انکوائری کرے۔ کس نے سی سی ٹی وی کیمرے کے ریکارڈ جو ہے وہ حذف کر لیے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو جس طرح تضحیک کی انداز میں ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا، اس پر کیوں کوئی بات نہیں ہوتی؟ اور اسی طرح عمران خان کا جو قاتل ہے، جس نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، وہ کہاں ہے؟ ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو بھی مقصود چپڑاسی کی طرح مار نہ دیا جائے۔ تو اسی طرح عمر ایوب صاحب نے ٹوٹلی آج ان کے جو ہے نا پول کھول کر رکھ دیا ہے، اور ان کو بالکل چارو شانے چت کر دیا، اور یہ پریشان تھے، اس کی باتیں جو ہے نا
وہ پوری دنیا میں سنی جا رہی تھی اور لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی. ایک ایک حرف اس کا وہ سچا تھا اور لوگوں کو بھی پتا تھا، پاکستان کے بچے بچے کو پتا تھا کہ عمر ایوب جو کہہ رہا ہے وہ پہلے سب کو پتا ہے کہ سب کچھ جو کیا گیا ہے صرف 9 مئی کا پلانٹڈ واقعہ کیا گیا. شہباز شریف صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم 9 مئی کی ضرور انویسٹیگیشن کروائیں گے، اگر آپ فیئر انویسٹیگیشن کروائیں سزا دلوائیں گے. یہ ایک بہانہ بنا کر جس کو بھی سزا دے دو. آپ اس کا فیئر ٹرائل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی فیئر انویسٹیگیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد آج پارلیمنٹ اب ان کے لیے کانٹوں کی سیج بن چکی ہے. یہ پریشان ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی کافی سارا وہ اپوزیشن میں ان کے 90+ ممبران ہیں، 92. اور شیر افضل مروت نے آج جس طرح ان کو مینڈیٹ چور کے نعرے لگائے، یہ بڑے پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے. اور اسی طرح جمشید دستی صاحب پارلیمنٹ میں جوتے اور پالش اور برش لے کر پہنچ گئے. تو یقیناً یہ پارلیمنٹ اب ان کے لیے کانٹوں کی سیج بن چکی ہے. ان کو وہاں بیٹھنا مشکل ہے اور ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. مینڈیٹ چور تھے یہ، اور مینڈیٹ چور کے جب دل میں چور ہو تو وہ انسان کبھی بھی کرج سے بات نہیں کر سکتا. یہ گھبرائے ہوئے تھے. اس کے بعد آج صحافی اسد طور کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع دے دی گئی. صحافی اسد طور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں، سیاستدان نہیں ہوں، اپنے مقصد کے لیے کھڑا ہوں اور مطمئن ہوں کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی. دنیا جب بھی تاریخ وفا لکھے گی میرا ماتم بھی اسی چپ چاپ ہوا میں فضا میں ہوگا، میرا نوحہ بھی انہی گلیوں کی ہوا میں ہوگا. اور انہوں نے وہ ایک بھوک ہڑتال پر تھے تو صحافی مطیع اللہ جان نے ان سے علامتی جو بھوک ہڑتال تھی وہ ختم کروایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسے بہادر صحافیوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں اپنی بھوک ہڑتال ختم کریں اور انشاءاللہ آپ جلد رہا ہوں گے، آپ باہر آئیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے. آپ کروڑوں پاکستانیوں کی آواز ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی بھوک ہڑتال ختم کریں. اور اس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. اور اسد طور کا کیا قصور ہے؟ حق اور سچ کی آواز کہنا، سچ بولنا پاکستان میں سب سے بڑا قصور سمجھا جاتا ہے. لوگوں کو بولنے دیں. اور اسی طرح آج پیپلز پارٹی نے قرارداد پیش کی کہ جی فیس بک اور سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے. جہاں پر پوری دنیا میں لوگ سوشل میڈیا کے استعمال سے پوری دنیا پروگریس کر رہی ہے، لوگوں کو دنیا کے حالات کا پتہ چل رہا ہے، لوگ اس سے کمائیاں کر رہے ہیں. وہیں پر پاکستان میں شرمناک طور پر جو ایک جمہوری جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ اس پر پابندی کا مطالبہ کرتی ہے، جو کہ ایک انتہائی شرمناک ہے. اسی لیے غالب نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ حافظ.